الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت کے ساتھ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق۔ فرمایا جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت آدمی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے، فرمایا میرا جو بندہ میرا جو امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اعلیٰ مقام نہ دیکھے۔ یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں نے سماعت فرمائے۔ ہماری اس مجلس میں ہمارے اس جمعے کے بیان میں اللہ پاک کی برکتیں نازل ہو جائیں۔ اسی سبب سے حضور علیہ السلام آپ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ میرے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لیجئے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا آگے ولی اللہ کی تعریف بھی فرما دی۔ ولی اللہ ہوگا کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان بھی لائے اور اللہ پاک سے ڈرتا بھی ہو۔ اللہ پاک سے ڈرتا بھی ہو، ایمان بھی لائے، وہ اللہ پاک کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ قیامت کے دن پریشان ہوگا، نہ ہی ڈر اور غم ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان پر کسی کا خوف، کسی کا روب، کسی کا دبدبہ، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ دنیا میں نہیں ہوتا، فرماتے ہیں آخرت میں بھی یہی عالم ہوگا۔ آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا،
نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی رعب ہوگا، اور نہ ہی ان پر کسی کا دبدبا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں سچے پکے مومن ہوتے ہیں، ہر وقت متقی پرہیزگار رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات کو بھی ادائیگی میں رکھتے ہیں، سنتوں اور نوافلوں کو بھی اپنی ادائیگی میں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نائینی فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کی طرف ان کے اندر ایسی کشش کو پیدا فرمایا ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب جو ہیں، لوگوں کے دل جو ہیں، وہ اس کی طرف ان ولیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان ولیوں کی طرف جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی۔ خوشخبری کیا ہوگی؟ انہیں اس وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی رعب نہیں ہوگا، کوئی دبدبا نہیں ہوگا۔ یہ بے خوف ہوں گے اور خوشخبریوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کے اولیاء کاملین کی یہ شان ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے اپنے کسی ولی سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل امین کو حکم ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ محبتوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، محبتوں کا یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ جب آگے بڑھتے ہیں ثم ینادی فی السماء، آسمانوں پر اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اعلان یہ کر دیا جاتا ہے کہ اے آسمان والو یہ اعلان سماعت فرما لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ محبتوں کا سلسلہ یہاں پر بھی موقوف نہیں ہوتا، یہاں پر بھی نہیں رکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والے سارے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جس سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ فرمایا ثم یوضع قبول فی الارض، پھر زمین پر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، ساری مخلوق زمین والی دل سے اس کی طرف جھکنے لگ جاتی ہے، ساری زمین کی مخلوق دل سے اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اس کی مقبولیت کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور آسمان والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے۔ یہ آپ لوگوں کی معلومات میں ہوگی کہ یہ پاکیزہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے۔ 11ویں والا پیر بھی انہیں لوگ کہا کرتے ہیں۔ اس مہینے کو ان کے نام سے بڑا بہترین طریقے سے جانا جاتا ہے، اور سماعت فرما لیجئے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے بڑے کامل ولی ہیں، با کرامت ولی ہیں، اور صرف با کرامت ولی نہیں ہے، سید زادے ہیں۔ سید زادے عام نہیں ہے بلکہ ماں کی طرف سے بھی سید زادے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید زادے ہیں، اور نسبت صرف ایک نہیں ہے بلکہ ڈبل نسبت ہے۔ ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں تو دوسری طرف ماں کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، عام سید نہیں ہے بلکہ یہ وہ سید ہے جن کو حضرت امام حسین سے بھی نسبت ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نسبت ہے۔ الحمدللہ ایسے ولی کامل کا مہینہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید جو ہے، جو بھی
میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ کیا فرمایا؟ میرا جو مرید ہوگا بغیر توبہ کے میرا مرید نہیں مرے گا۔ آئیے اس فرمان پر ایک حکایت سماعت کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، ہندوستان میں ایک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ بیڑا بچ گیا، سارا محلہ ان کے گھر اکٹھا ہو گیا، سب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ جب سب رو دھو رہے تھے، عورتوں کا بھی مجمع لگا ہوا تھا، آدمیوں کا بھی مجمع لگا ہوا تھا، ایک جبے غفیر اس حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے انتقال پر جمع ہو چکا تھا، ایک مجمع جمع ہو چکا تھا، سب رونا دھونا کیے ہوئے تھے، لیکن وہ مرید جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا اور انتقال کر گیا تھا، آرام سے جب وہ لیتا ہوا تھا اچانک بیٹھ گیا، لوگوں نے شور مچا دیا، عورتیں اٹھ کر بھاگنے لگیں، یہ کیا معاملہ، ایک مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ مرید جب دیکھتا ہے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، ایک افراتفری کا عالم ہو گیا ہے، لوگوں میں بے چینی پھیل گئی ہے، جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مرید نے یہ سارا معاملہ دیکھا، فرمایا لوگوں رک جاؤ، ذرا ٹھہرو تو صحیح، بات تو سنو۔ فرمایا میں غوث اعظم کا مرید ہوں، اور غوث اعظم نے فرمایا ہے میرا جو بندہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے وہ توبہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے، وہ بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ مجھے اس لیے زندہ کیا گیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مجھے ٹھوکر مارتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اٹھ میرا مرید ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا ہے۔ فرمایا کہ میں بیٹھ گیا، میرے اندر روح لوٹا دی گئی، یہی وجہ ہے کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرما دیا تھا میرا جو مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جائے گا، جو میرا مرید ہوگا فرمایا بغیر توبہ کے اس دنیا سے انتقال نہیں کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک نیکسٹ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہو کہ کیا مرے ہوئے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ کیا کبھی کوئی مرنے والا بھی زندہ ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ فلانا مر گیا اور زندہ ہو گیا، لوگ اسے رو رہے تھے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آئیے یہ بات میں قرآن مجید سے ثابت کیے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 449 ہے، 449 آیت کریمہ پر سورہ بقرہ ہے، صفحہ نمبر 449 ہے۔ اس پر رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا واقعہ، بڑا ایک اہم ترین واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ آیت نمبر ہے 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم نے عرض کی یا رب العالمین آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مردوں کو کیسے زندہ کر دیتے ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرعرض کی قال بلا یا رب العالمین مجھے یقین تو ہے، ولکن یطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کو قرار پہنچانے کے لیے میں یہ سارا معاملہ کر رہا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندوں کو پکڑ لے۔ کیا فرمایا؟ 4 پرندوں کو پکڑ لے، فَحْصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف انہیں مانوس کر لے۔ فرمایا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا، فرمایا ان کو ذبح کر لے، ان کے ٹوٹے جو ہے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، ایک ٹکڑا وہاں تو دوسرا ٹکڑا اس پہاڑ پر، تیسرا ٹکڑا اس پہاڑ پر، چوتھا ٹکڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ فرمایا جب یہ کام کر لو ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر فرمایا انہیں بلاؤ، پھر کیا ہوگا؟ یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ 4 پرندے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر رکھ دیے، مختلف جگہوں پر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے۔
اور پھر میرے رب کے حکم کے مطابق انہیں ندا دی، ثم یاتی ثم ادعوہن، پھر انہیں ندا دی، یاتینک سعیا، میرے رب نے فرمایا تیری طرف وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب پرندوں کی گردنیں اپنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، وہ سارے پرندے بغیر گردنوں کے حضرت ابراہیم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جو مر جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا کہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، لہٰذا اللہ کے نبی سے یہ واقعہ ہو جانا الگ بات ہے، اور غوث اعظم تو نبی تو نہیں ہے، یہ کیسے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں بھی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے عزیز کو مار دیا، ایک آدمی نے اپنے رشتہ دار کو مار دیا۔ اس کے دو مقصد تھے، پہلا یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت پر قبضہ کروں گا، یہ جو پلاٹ چھوڑ کے مر رہا ہے، جو دکانیں چھوڑ کے مرے گا، جو جائیداد جو سونا چاندی چھوڑ کے مرے گا، اس پہ قبضہ کر لوں گا۔ اور دوسرا مقصد اس بندے کا یہ تھا کہ اس کے قتل کا جو بدلہ ہوگا، جو رقم حاصل ہوگی، وہ بھی اپنے پاس رکھ لوں گا۔ یہ دو مقصد لے کر ایک بندے نے دوسرے بندے کو، اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا اور چھپا کر کسی اور شہر میں ڈال آیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا لوگ پریشان کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے اور اسے پتہ نہیں کس نے مارا ہے، اس کی جائیداد وسیع ہے، اس کے قتل کا اس کا قاتل کون ہے، ہمیں یہ پتہ چلانا ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یوں واضح فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو میرے رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی، میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ انہیں کہو، اپنی قوم کو کہو کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکمل حکم جاری فرما دیا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کا ایک ٹکڑا اس کے بدن پر مارو۔ بنی اسرائیل نے ایک طویل واقعہ ہے، وہ ایک نیک سالے بندے کی گائے تھی، بچپن میں اس کے باپ نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، بعد میں وہ جنگل سے لے آیا تھا، اور جب جنگل سے آگے گائے بڑی انوکھی تھی، مختلف رنگ تھے اور بڑی انوکھی قسم کی، بڑی مہنگی قسم کی گائے تھی۔ طویل واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جاؤ، وہ فلانی گائے ہے، اسے خرید کر لے کر آؤ، اس کی دم یا جسم کا کوئی ٹکڑا اس کے بدن پر مارو، جب اس کے بدن پر وہ ٹکڑا لگے گا تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معاملہ کیا، یہ بنی اسرائیل عام بندے تھے، اللہ کا ولی نہیں تھا، ٹکڑا مارنے والا نہ نبی تھا نہ اللہ کا ولی تھا۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ پر غور کیجئے گا، یہ بنی اسرائیل کا آدمی ایک گائے کا ٹکڑا مردے پہ مارتا ہے، رب تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا کامل ولی ہے، جو سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، حسنی سید بھی ہے، مجھے بتائیے اگر وہ اپنے مرید کو ٹھوکر مارے تو رب تعالیٰ کے حکم سے وہ کیوں نہ زندہ ہو جائے؟ یہ اللہ کے حکم سے رب تعالیٰ جسے حکم ارشاد فرماتا ہے، جس میں یہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ بھی کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو مار بھی دیتا ہے۔ مارنے کی مثال بھی میرے ذہن میں آ گئی، 1 منٹ بچتا ہے، اس میں وہ مثال بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے کوہ طور پر رب تعالیٰ کی صفاتی تجلی کی زیارت کی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
چہرے کا حسن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک چہرے کو کوئی دیکھتا تو مر جایا کرتا تھا۔ حسن اتنا تیز ہو گیا، حسن اتنا کامل ہو گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھتا تو مر جایا کرتا تھا۔ بات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین مجھے کوئی دیکھتا ہے مر جاتا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ ماسک بنا لیتا ہوں، ایک حجاب بنا لیتا ہوں، لہذا ایک کپڑے کا حجاب بنایا گیا۔ حسن اتنا ظاہر تھا، حسن اتنا خوبصورت تھا، حسن اتنا تیز تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حسن سے وہ کپڑا بھی جل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لوہے کا ماسک بنایا، حسن کا جلال وہ تھا کہ لوہا بھی بگڑ گیا۔ پھر میرے رب کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ القاء کیا گیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جو چادر بدن پر ہے اس چادر کا ماسک بنایا جائے۔ کیونکہ یہ چادر جس وقت تجلی صفات اللہ پاک کی صفات کی تجلی جب نازل ہوئی تھی، یہ چادر بدن پر تھی، لہذا اس کے اندر قوت ایسی ہے کہ وہ اس جلال کو برداشت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چادر کا نقاب بنایا، اس چادر کا ماسک بنایا، اور پھر جا کر لوگوں کو اپنے حسن سے محفوظ رکھا، اور پھر جا کر لوگوں کی جانیں محفوظ ہوئی۔ یعنی اتنا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا کہ لوگ دیکھتے مر جاتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ جسے جو طاقت عطا فرماتا ہے فرما دیتا ہے۔ اب مخلوق میں کوئی حسد کرتے ہوئے، جلن کرتے ہوئے، جیلس ہوتے ہوئے کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، عام مسلمانوں کو ان کے بارے میں بہکائے کہ غوث اعظم کو کیا اختیار، مارنا زندہ کرنا تو رب تعالیٰ کے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مارنا زندہ کرنا رب تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، رب تعالیٰ کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندے کو بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں اور زندوں کو مار بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک اولیاء کاملین کی صفت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کاملین سے بڑی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن حضرات نے سنت قبلیہ ادا نہیں فرمائی عطا فرما دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کے اسٹوڈیو خالد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ان کی صلاح بھی ہو اور ان کو ثواب بھی ملے جو روز قیامت آخرت میں کام آ سکے۔ شاید ہماری اس بیان سے کسی کی زندگی بن جائے تو اسے ضرور شیئر کیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔